يصلحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے اور اپنے نبی کی احادیث سننے کا موقع عطا فرما رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے. دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کو میں آرام، مال و دولت، صحت، توانائی، اولاد کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کی توفیق دے دیں، یہ اس کی سب سے بڑی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا موقع اگر دے رہے ہیں تو میں نے کہا اس کو بڑی عنایت سمجھنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، غالباً غزوہ خیبر کا موقع ہے. انہوں نے کوئی چیزیں خریدی اور بیچی، جیسے کاروباری آدمی کرتا ہے، ادھر سے لیا ادھر بیچ دیا، ادھر سے لیا ادھر بیچ دیا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج سب سے زیادہ نفع میں نے کمایا، باقی کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع آج اللہ نے مجھے دیا ہے. میں بیچتا رہا، خریدتا رہا چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 300 اوقیہ چاندی جو ہے وہ نفع کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی. سننے کے بعد فوراً آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے اللہ کا احسان اور نعمت کہ اللہ نے تجھے اتنا بڑا نفع ایک دن میں دے دیا. لیکن میں بتاؤں اس سے بھی بڑے نفع والی چیز جس میں اس سے بھی زیادہ نفع ہو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ضرور بتا دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اگر 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق دے دیں تو یہ 2 رکعت نفل کی توفیق ملنا آج کاروبار میں جتنا تم نے نفع کمایا ہے اس سے کہیں بڑھ کر. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو موقع اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مادی نعمتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. جیسے بھائیوں اگر کاروبار اچھا مل جائے، مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، اولاد مل جائے، ملازمت مل جائے، ہم زبان سے اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے، یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں پر تو ہم الحمدللہ بھی کہیں اور ایک دوسرے کو بتائیں بھی کہ مالک کا بڑا کرم ہے، کاروبار اچھا ہے، مالک کا بڑا کرم ہے، زمیندارہ بہت اچھا ہے، فلاں چیز بہت اچھی ہے. تو بھائی جیسے یہ مالک کا کرم ہے تو جو نیک اعمال کی اللہ توفیق دے رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہو، صبح تلاوت کر لیتے ہو، بچے اور بچیوں کو نیکی کے راستے میں لگایا ہے، کیا یہ دنیا کی نعمتوں سے کم ہے؟ نہیں صاحب، یہ ان سے بہت زیادہ ہے، بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میری عطا کردہ مادی نعمتیں جو دنیا میں کام آنے والی ہیں ان پر میرا شکر ادا کرتے ہو اور الحمدللہ کہتے ہو، تو جو میں نے تمہیں روحانی نعمتیں دی ہیں ان کے ملنے پر بھی تمہیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت ان کے خلفاء میں سے تھے. بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. حضرت نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ جو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے، مثال کے طور پر لکھا کہ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا کہ ہم آ گئے. جب جمعہ پڑھ کے فارغ ہو گئے اپنے گھر جانے لگے ہو تو فرمایا تہے دل سے
زبان سے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ لیا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے جمعہ کے پڑھ لیا، تیرا شکر ہے فلاں نماز تو پڑھ لی، فرمایا جب جانے لگو تو تہہ دل سے الحمدللہ کہو، کھانا کھا کے بھی الحمدللہ کہتے ہو، پانی پی کے بھی الحمدللہ کہتے ہو، تو کیا نماز کھانے اور پینے سے چھوٹی نعمت ہے؟ نہیں، یہ کھانے اور پینے سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، پانی کے گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، تو نماز کے بعد تو بقدر اولا کہنا چاہیے۔ تو کہا جب گھر میں جانے لگو تو نماز پر اللہ کا شکر ادا کر دو، اور طریقہ یہ کہ زبان سے کہہ دو الحمدللہ، اس مالک کا کرم کہ اس نے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ فرمایا اگر تم یہ عادت بنا لو کہ کوئی بھی نیک کام کرو، یہ مثال دی ہے نماز، اور بھی نیک کام ہے، جو اللہ نیک کام کرنے کی توفیق دے دے اس کے بعد الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اگر الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لو گے تو حضرت لکھتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس نیکی کی دوبارہ بھی ضرور توفیق عطا فرمائے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیں تجربہ کہ کوئی بھی نیک عمل کرو اور اس کے بعد الحمدللہ کہہ لو تو فرمایا ایک تو گارنٹی ہے کہ وہ عمل دوبارہ بھی کرنے کا موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دیتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمت پر جب تم میرا شکریہ ادا کر دو گے تو دوبارہ اس سے بڑھ چڑھ کر عطا کروں گا، اتنی نہیں اس سے بڑھا کر عطا کروں گا۔ تو اس کے بھائیو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو مادی نعمتیں دے رکھی ہیں اور جو روحانی نعمتیں دے رکھی ہیں، روحانی نعمتوں میں نے کہا نماز، ایمان، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اخلاق، اچھے رویے لوگوں سے، صدقہ خیرات، علم کا حاصل کرنا، یہ سب نیک اور روحانی نعمتیں ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، چاہے مادی نعمتیں ہوں جو دنیا میں کام آنے والی، چاہے روحانی نعمتیں ہوں جو مرنے کے بعد کام آنے والی، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں موت تک برقرار رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں ناراض ہو کر واپس نہ لے لیں، یہ نعمتیں برقرار بھی رہیں، اور ساتھ یہ بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے، چاہے وہ روحانی نعمت ہے چاہے وہ مادی نعمت ہے، یہ نعمتیں موت تک بڑھتی جائیں، کمی نہ ہو ان کے اندر۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ جو ملا ہے وہ برقرار رہے اور آئندہ اللہ اس میں اضافہ کرتے چلے جائے۔ یہ جو دو جذبے ہیں یہ کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ تو جس مالک نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تمہاری یہ دو خواہشیں ہیں تو طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے طریقہ اس کا یہ بتایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا میں نے کہا روحانی اور آخرت کی نعمتیں ہوں، اس پر تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے دونوں وعدے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ موت تک برقرار رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دیں گے، کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اور آپ اگر مسجد میں آئے ہیں تو مالک کی توفیق سے آئے ہیں، اور ہم تہہ دل سے الحمدللہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، ہم اس کے لائق نہیں تھے لیکن تیرا کرم ہوا کہ تم نے یہ توفیق دی۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، بلکہ جب بھی وہ بولتا ہے إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم آسمانوں سے وحی بھیجتے ہیں، تو پھر ہمارا نبی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ میری دین کا، میری شریعت کا حکم ہے۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، آپ جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اور وہ اپنی امت کو سنا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے
جو کچھ نکل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے اور اپنی امت کو بتا رہے۔ یقیناً یہ بیٹی تو پوری کتاب پڑھے گی، آج میں اور آپ بھی اس میں شریک ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارے سامنے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے اور میں نے اس کی پہلی روایت پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ تمہارے اعمال کا مدار وہ تمہاری نیت پر ہے، جیسی نیت کرو گے ویسی مراد اللہ سے پالو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنی امت کو بتلایا ہے۔ یہ جو بچیاں سارا سال یہ حدیث پڑھتی ہیں اور مسلمانوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ مسلمان بھی آئیں اور اس میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق شریک ہو جائے۔ یاد رکھیے گا علم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننا یہ آپ کی مانوی اور روحانی صحبت ہے۔ ایک عربی کا شاعر ہے، انہوں نے کہا ہے اہل الحدیث هم اہل النبی وَإِن لم يكن أصحابه إن لم يكن أصحابه إن لم يكن نفسه أصحابه، کہ جو لوگ حدیث پڑھنے والے ہیں اگرچہ وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحبت تو نہیں اٹھا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہم آپ کی جسمانی صحبت تو نہیں اٹھا سکے، لیکن انفاسہ صاحبو، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے سننے کا موقع مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی صحبت ہے کہ آپ کے ارشادات امت قیامت تک پڑھتی چلی جائے گی اور ان کو سینہ بسینہ محفوظ رکھے گی۔ صحابہ کرام کے قربان جائیں، صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کتنا محفوظ کیا ہے اور کتنا سینوں میں رکھا ہے، آپ ایک واقعے سے اشارہ ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر گئے، ان کا چھوٹا ایک بچہ تھا جس نے گھر میں کوئی پرندہ پال رکھا تھا، جیسے ہمارے گھروں میں چڑیا، مینا، طوطا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں۔ اس بچے نے بھی چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا، وہ پرندہ مر گیا۔ جب وہ پرندہ مر گیا تو یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ بڑا افسردہ تھا، غم زدہ تھا کہ میرا پرندہ مر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بچہ غمگین ہے، افسردہ ہے، چونکہ اس کی وہ چڑیا مینا وہ مر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دل لگی کرنے کے لیے، بچے کے ساتھ ذرا ہنسی مزاح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلے گئی، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے اس بچے کے ساتھ دل لگی کے طور پر یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے۔ یہ آپ کوئی مسئلہ نہیں بتا رہے تھے، آپ کوئی شریعت کا حکم نہیں سنا رہے تھے، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آپ ذرا دل لگی کر رہے ہیں، اس کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کی زبان سے نکلا ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ صحابہ اکرام کے قربان جائیں، اگر آپ نے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ بھی کوئی بات کی ہے، کوئی زبان سے جملہ نکالا ہے، تو صحابہ اکرام نے اس کو بھی ضائع نہیں جانے دیا، اپنے سینے میں محفوظ کر دیا اور امت تک اس کو پہنچا دیا ہے، تاکہ امت کو یہ پتا رہے کہ ہماری نبی کی زبان سے جو جملہ جب بھی نکلا ہے صحابہ اکرام نے اس کو محفوظ کر کے امت کی طرف منتقل کیا۔ تو بھائیو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، میں نے عرض کیا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اگرچہ ہم اس زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے نبی کے ارشادات سننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار وہ نیت پر ہے۔ جس نیت کے ساتھ تم کوئی عمل کرتے ہو،
اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہو تو تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی، اور اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، دنیا والوں کو دکھانا مقصود ہے، تو دنیا والے تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ سوال کیا جائے بتاؤ ایک مومن کے حق میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اگر میرا مالک میرے سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے راضی ہو جائے، تو فرمایا اللہ کی رضا کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو گئے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو کچھ دین پڑھایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا یہ چاہتے ہیں میری امت کے لوگوں گھبراؤ نہیں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو وہ نماز سے بھی تمہیں اللہ کی رضا لے کر دے گا، اور اگر تم اپنے گھر کا کوئی کام کاج کر رہے ہو اس سے بھی اللہ کی رضا لے کر دے گا۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے تو اللہ کی رضا ملے اور دنیا کے کام کاج کرنے سے اللہ کی رضا نہ ملے، ایسے نہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارا خاندان ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، تعلق اور محبت والے ہیں، یقیناً انسان شادی غمی میں ایک دوسرے کے ہاں جاتا ہے، نیک ملاپ کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے، تو ملنا یہ زندگی کا حصہ ہے، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے میل ملاپ میں اچھی نیت کر لو تو تم اچھی نیت کر کے ایک مسلمان کو ملنے کے لیے جا رہے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ تم اچھی نیت کر کے گئے، میں اس کا انجام بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ گئے تو تم ملنے ہو، شادی غمی پر گئے ہو، لیکن جب تم اپنے گھر سے نکلے تو تمہارے بارے میں فرشتے 3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں طیبتا، اور دوسری بات کہتے ہیں وطاب ممشاک، اور تیسری بات کہتے ہیں وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ تم نے اپنے نبی کے کہنے سے نیت اچھی کی ہے، تم اپنے رشتہ داروں کو ملنے جا رہے ہو، عزیز برادری کو ملنے جا رہے ہو، دوستوں کو ملنے جا رہے ہو، لیکن نیت تمہاری اچھی ہے تو پہلی بات سنو، اس اچھی نیت کی وجہ سے تم خود پاکیزہ بن گئے، تم اللہ کی نظروں میں بڑے پاکیزہ بن گئے، تمہاری نیت اچھی ہے۔ تابا ممشاک، یہ جو تم پیدل چل کے جا رہے ہو تمہارا چلنا بھی پاکیزہ بن گیا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ تم نے نیت اپنے نبی کے کہنے سے اچھی کی ہے، فرمایا وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، اس چلنے کی وجہ سے تم نے اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنایا۔ اب دیکھیے، یہ ہم کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے، روزہ تو نہیں رکھ رہے تھے، یہ تو ہم دنیا کا کام سمجھ کے کر رہے تھے، لیکن ہمارے نبی بتا رہے انما الاعمال بالنیات، تمہارا زندگی کا کوئی کام وہ اگر پاکیزہ نیت کے ساتھ ہے تو سمجھ لو اس پر تمہیں تمہارے اللہ کی رضا ضرور ملے، اللہ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کرتا، کہتا لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نمازی ہوں، لوگ میری عزت احترام کریں گے، تو بھائی نماز پڑھ کر بھی اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ لیکن دنیا کا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کی نیت پاکیزہ ہو گئی ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، عمل اچھا کس سے بنتا ہے؟ وہ تمہاری نیت سے بنتا ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ بنیادی تعلیم دی ہے اپنی امت کو کہ تمہاری عبادات تو اپنی جگہ وہ تو عبادات کہلائیں گی، لیکن جن کو تم دنیاوی معاملات کہتے ہو، دنیا کی زندگی کہتے ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک گر دینا چاہتے ہیں کہ تم میرا یہ گر مان لو، جو عبادات ہے وہ تو عبادات رہے گی، جو تمہارے دنیا کے کام ہیں اچھی نیت کے ساتھ وہ بھی عبادت کا درجہ اختیار۔
اس پر بھی تمہیں عبادت کا ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہاری نیت بہت پاکیزہ ہے، اچھی نیت تم نے کر لی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا مدار وہ تمہاری نیتوں پر ہے، جتنی پاکیزہ سے پاکیزہ نیت کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب اس کا عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے بھائیو میں اور آپ آج سے یہ نیت کریں کہ جیسے ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پہلے نیت کرتے ہیں بھائی 4 رکعت یا 2 رکعت نماز فرض، اور میں کس کے لیے پڑھنے لگا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ تو میاں جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو، گھر کا ایک ایک کام، کاروبار، محنت، مزدوری، جو کام کرتے ہو اتنی نیت کر لیا کرو کہ باری تعالیٰ یہ تو ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، آپ نے فرمایا کہ تم کاروبار تو کرتے ہو، پیسے کماتے ہو دنیا کے اندر، لیکن کاروبار کرنے سے پہلے کوئی نیت بھی تو کرنی چاہیے نا بھائی، بغیر نیت کے منہ اٹھائے کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو تاجر، جو کاروبار کرنے والا کاروبار سے پہلے نیت کر لے کہ باری تعالیٰ میں اس لیے کمائی کر رہا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کا نان و نفقہ ادا کروں، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہو تو غریب پر نہیں۔ یہ 3 نیتیں آپ نے بتائیں۔ دیکھو ہر آدمی کمائی کر کے بیوی بچوں پہ ہی خرچ کرے گا، والدین پہ ہی خرچ کرے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو نیت یہ کر لو کہ یا اللہ میں کمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کروں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کروں، اور جو غریب غربا ہیں مجھے موقع ملے تو میں غریب پر غریبی کروں۔ میں اس نیت سے کاروبار کر رہا ہوں۔ یہ 3 نیتیں آپ نے بتائی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جو ان پاکیزہ نیتوں کے ساتھ کاروبار اور تجارت کرتا ہے قیامت والے دن جب یہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا چہرہ جو ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا، اس کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ یہ کسی نماز میں نہیں کہا جا رہا، یہ کسی روزے میں نہیں کہا جا رہا، یہ صرف اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے نبی کے کہنے کے مطابق کاروبار سے پہلے اچھی نیت کر لی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نیت وہ چیز ہے، میں اگر کہوں تو بھیجا نہیں کہ اگر مٹی کو سونا بنانا ہو بلکہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی بنانا ہو تو ہمارے نبی بتا رہے انما الاعمال بالنیات کہ تمہارے اعمال کا مدار تو ہم نے تمہاری نیت پر رکھ دیا ہے، تم نیت اللہ کو راضی کرنے کی کر لو، تو جیسے نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے ایسے محنت مزدوری سے بھی اللہ تعالیٰ راضی۔ آپ لوگوں نے مشہور روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الکاسب حبیب اللہ کہ تم مزدور ہو، محنت کرتے ہو، لیکن نیت اچھی کر لو، تم نیت اچھی کر کے مزدوری کرو اور تمہارے ہاتھوں پہ گھٹے پڑ جائیں، ہاتھ تمہارے سخت ہو جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مزدوری کر کے بھی القاسم حبیب اللہ تم اپنے اللہ کے محبوب بن جاؤ، اس لیے کہ تمہاری نیت بہت اچھی ہے۔ آج سچ جانے میں آپ سے ایک بات کہہ دوں گا، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نیت کا خراب ہونا، یہ مسلمانوں میں بہت کم ہے کہ ہم خراب نیت سے کوئی کام کریں، اللہ کا ڈر ہے اس لیے کہتے ہیں یا نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے بغیر نیت کے کرنا، یہ میرے اور آپ کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ہم نیت کو سمجھتے کہ شاید اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہے، جبکہ ایسے نہیں بھائیو، نیت کا تعلق میرے اور آپ کے ایک ایک کام کے ساتھ ہے۔ صبح سے اٹھ کر رات کو سونے تک کوئی کام بھی میں اور آپ کرنے لگے اور اس سے پہلے مجھے اور آپ کو کوئی نہ کوئی نیت کر لینی چاہیے۔ آپ پاکیزہ نیت کر لیں تو میں نے کہا اس پاکیزہ نیت کا اثر آپ اپنے کھانے میں، پہننے میں، سونے میں، گھر میں جانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ میل جول کرنے میں، ایک ایک چیز میں تمہاری پاکیزہ نیت کا اثر ظاہر ہو۔
حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آرکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اپنے کسی مرید کو کہا صفت احسان کے بارے میں، حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ احساس کرو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو کام بھی کرو اللہ کے دھیان سے کرو، یہ اس کا مطلب ہے، اس کو صفت احسان کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ بھائی جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں اللہ کے دھیان سے کرتے ہیں، تو وہ کرتا رہا، کچھ دیر کے بعد آیا اور کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے صفت احسان دے دی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے دھیان سے پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے دھیان سے رکھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں اللہ کے دھیان سے کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں کہہ لی تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی میں ایک اور بات پوچھنے لگا ہوں، تمہارے بیوی بچے بھی ہیں؟ کہا جی ہاں بچے تو ہیں۔ تو فرمایا جب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو، اپنے بچوں کو پیسے نکال کے دیتے ہو، اپنے بچوں کے لیے بازار سے کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہو، کیا اس وقت بھی تمہارا یہی دھیان ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں آپ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کرنے لگا؟ کیا یہ صفت احسان گھر میں جا کر بھی باقی رہتی ہے یا صرف عبادات کے ساتھ ہے؟ اس نے عرض کیا حضرت ہم تو اللہ کا دھیان سمجھتے تھے صرف عبادات کے ساتھ ہے۔ فرمایا نہیں، عبادات کے ساتھ نہیں، اللہ کا دھیان عبادات کے ساتھ بھی ہے اور جو میری اور آپ کی نجی زندگی ہے اس کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ظاہر کروا دے۔ ایک حکایت ہے، سمجھنے کے لیے سنانے لگا ہوں تاکہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے۔ کوئی اللہ والے تھے، بزرگ نیک انسان تھے، تو کوئی شخص ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی کوئی مجبوری ظاہر کی کہ میں نے فلاں طرف جانا ہے اور جانے کے لیے راستے میں دریا پڑتا ہے، کشتی نہیں ہے، تو میں کیسے پار نکلوں؟ ہر کوئی دعا ہی فرما دے اللہ پاک میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ تو حضرت نے کہا اچھا بھائی دعا بھی کرتے تم بھی دعا کرو، اور یہ کہا کہ تم یوں کہنا اپنے بارے میں کہ یا اللہ یہ تیرا ایک نیک بندہ ہے جس نے کبھی کھایا نہیں، جس نے کبھی پیا نہیں ہے، اور میں اس کے توسط سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ہمارے پار نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یہ بات انہوں نے ان کو کہہ دی اور اس نے کہا میں بھی دعا کرتا ہوں تم بھی دعا کرو۔ اس نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اس کے دریا سے پار ہونے کا راستہ پیدا کیا۔ لیکن ان کی بیگم سن رہی تھی کہ بھئی میں نے کبھی یہ کام نہیں کیے دنیا داری کے، تو جب گھر گئے تو وہ لڑ پڑی کہ تم روٹی اتنی کھاتے ہو، پانی اتنا پیتے ہو، یہ بچے ہیں تمہارے سارا کچھ ہے، تم اس کو کہہ رہے تھے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کی بندی شاید تو میری بات نہیں سمجھی، میں نے جو اسے کہا تھا اللہ کا شکر ہے جب سے ہوش سنبھالی ہے، کھایا ہے، پیا ہے، بیوی بچوں کے بشری تقاضے ادا کیے ہیں، لیکن کبھی بھی میں نے کھانا پینا محض اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں۔ بھئی میرا دل چاہتا ہے اس واسطے کھان لگا، میرا دل چاہتا ہے اس واسطے نیانا نہ پیار کرنے لگا۔ کہا میں نے کبھی بھی اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر اپنا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا۔ میں سونے لگوں، میں جاگنے لگوں، میں بیوی بچوں کے پاس آؤں، میں کھاؤں یا پیوں، اس سے پہلے کہتا ہوں مالک تیرا حکم سمجھ کے کر، تیرا آرڈر ہے، ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرا آرڈر پورا کر رہے ہیں۔ میں نے خواہش نفس کے طور پر یہ کام کبھی نہیں کیے، جب بھی یہ کام کیے اپنے رب کا امر سمجھ کے کیے ہیں۔ تو جب میں نے اپنے لیے کیے ہی نہیں، کیے ہی اس کے لیے ہیں، تو مجھے حق پہنچتا میں کہوں کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے تمہارے لیے کیا۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے انما الاعمال بالنیات۔ بھائی جڑے جڑے تسی کم کرتے ہو وہ تہاڈی نیت تے موقوف نے، تسی پاکیزہ نیت کر لو تو بھی عبادت بن جائے۔ تو ہمارے نبی ہماری زندگی کے ایک ایک کام کو عبادت بنانا چاہتے ہیں اور وہ پاکیزہ نیت کے ذریعے سے بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بھائیوں
جیسے میں اور آپ مسجد کی زندگی اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور اچھی نیت سے کرتے ہیں. بھائی ہم یہ کہتے ہیں بازار جاؤ, کھیتی باڑی کے لیے جاؤ, بیوی بچوں کے پاس جاؤ, رشتہ داروں کے پاس جاؤ اور دنیا کے کام کاج کرو, بس چلنے سے پہلے ایک دفعہ سر جھکا کے نیت کر لیا کرو کہ مالک تیری رضا کے لیے کرنے, تیری مخلوق کی خدمت کے لیے کرنے لگے. دکان آپ کھولتے ہیں, ایک نیت کیا ہے کہ یار پیسے بانٹ کے لیے آئیے تاکہ دکانداری چلے, اور ایک اس سے بھی اچھی نیت ہے آپ دکان کھول رہے ہیں, یا اللہ ہم تو تیری نوکری کر رہے ہیں, تیرے بندے آئیں گے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. دکان بند ہو تو آپ کی ضرورتیں نہیں پوری ہو سکتی. آپ مخلوق خدا کی خدمت کی نیت کر لیں, پیسے پھر بھی آ جائیں گے لیکن ساتھ ثواب بھی آ جائے. اپنے بزرگوں سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کوئی روشن دان رکھتے ہیں تو ایک نیت یہ ہے کہ تازہ ہوا ادھر سے آیا کرے, کھڑکیاں موتیاں رکھ لو تاکہ کلاسک ہو میں ہوا آیا کرے, اور ایک نیت یہ بھی ہے کہ میں اپنے کمرے کی کھڑکیاں روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مؤذن کی اذان کی آواز میرے کان میں پڑ جائے. آپ نے پاکیزہ نیت کر لی, تمہارے نامہ اعمال میں اس کو حضور فرمائے انما الاعمال بالنیات کہ تمہارے اعمال کا مدار تمہاری نیت پر ہے. جتنی پاکیزہ نیتیں کرتے چلے جاؤ گے اپنا ایک ایک کام اللہ کے دربار میں عبادت بناتے چلے. تو بھائی یہ سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں اپنی نیت کا بہت لحاظ کریں. اور آج سچ جانیے میں اور آپ باقی اعمال کا تو بہت لحاظ کرتے ہیں, اہتمام بھی کرتے ہیں, لیکن نیت کو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ ایسے نہیں, اللہ نے نیت کا درجہ مومن کے عمل سے بھی زیادہ بنایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے آگے بڑھ جاتی ہے. میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. دیکھیے بھائی میں اور آپ دنیا میں زندہ ہیں, ہماری عمر 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال, بڑی ہمت ہوئی سے 100 دے نیڑے نیڑے تھے بہت جگہ لیتے وہ قسمت والا ہے. تو ہم تو دنیا میں رہے 60 70 80 سال اور عبادت بھی اتنی کی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہو گئی تو جب مرنے کے بعد جائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ 60-70 سال کے لیے بھیجیں گے کہ ہمیشہ کے لیے بھیجیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بھیجیں گے. قرآن کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا, بھائی ہمیشہ اس میں رہو گے. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ عبادت کی ہے 50 60 70 سال, جتنی دیر دنیا میں رہے ہیں اتنی دیر عبادت کی, قبر میں جا کے تو عبادت کوئی نہیں کرتا. تو چاہیے یہ تھا کہ عبادت 60-70 سال ہے تو جنت بھی 60-70 سال اللہ تعالیٰ دے کے کہتے چلو بھی جوان باہر آ جاؤ, ٹائم تو اڈا پورا ہو گیا ہے, کرایہ پورا ہو گیا, باہر آ جاؤ, تسی عبادت ایک نہیں کی سی, چلو اسی کو 200 سال رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد باہر آ جاؤ. لیکن سوال یہ کہ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ کس لیے رکھا جائے, یہ ایک سوال. دوسرا سوال, جو کافر ہیں مشرک ہیں, ہندو سکھ عیسائی یہودی, دنیا میں جو آباد ہیں ان کی عمریں بھی اتنی ہے 50 60 70 80 سال, انہوں نے اگر کفر کیا ہے نافرمانی کی ہے تو وہ بھی 50 60 70 80 سال کی ہے, ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا, یہ اس سے نکلیں گے نہیں. تو بھائی انہوں نے کفر تو 60-70 سال کیا ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں رہیں گے؟ یہ دو سوال میں نے آپ سے کیے, ان کا جواب دینا چاہتا ہوں جس سے حدیث سمجھ میں آ جائے گی. بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے, اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ کس پر کرے؟ ایمان پر کرے. اچھا یہ بتاؤ کوئی مسلمان یہ کہتا ہے میں 60 سال مسلمان رہنا ہے, نعوذ باللہ 60 سالہ تو بعد میں عزیز سیکھ ہو جانا, کوئی کہتا ہے دنیا میں مسلمان؟ نہیں. وہ کہتا قیامت تک بھی زندہ رہوں, قیامت سے بھی اللہ آگے لے جائے, میں کبھی اسلام نہیں چھوڑوں, میں کبھی اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو میری اور آپ کی نیت اسلام کے بارے میں وہ کوئی 1 صدی 2 صدی 10 صدی کی ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟
ہماری نیت ہمیشہ کے لیے ہے کہ یا اللہ ہماری جان میں جان رہے، تیرا نام نہ چھوڑے، اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اسلام کو نہ چھوڑنے کی نیت چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو آٹی نیت کی وجہ تو جنت کی تو آپ ہمیشہ واسطے، عمل بھی ہمیشہ، عمل 60-70 سال ہے اور نیت کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو نیت تو آٹی تو اگے لگ گئے، عمل پیچھے رہ گیا، نیت گران کب گئی ہے کہ تو اڈا نبی کہہ رہا ہے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت گران لگ جاتی، عمل پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا جو جنت میں ہمیشہ رہو گے وہ عمل کی وجہ سے بھی اپنی پاکیزہ نیت کی ہے، اور جو کافر ہے وہ اپنے کفر پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اسے سکھ ہندو کو پوچھ کے دیکھ لو کہ جوان کتنی دیر سکھ رہنا، وہ کہتا جی ہمیشہ ہی رہنا ہے، ہندو میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو اس کو جہنم میں ہمیشہ ڈالا جا رہا ہے، یہ اس کے عمل کی سزا نہیں ہے، یہ اس کی نیت کی سزا ہے۔ اس کی نیت یہ کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کو حضور فرما رہے انما الاعمال بالنیات، کہ تہاڈیاں نیتاں بڑیاں اونچیاں ہونی چاہیے، بڑیاں پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو بھائی میں اور آپ پاکیزہ نیت بھی کریں، اونچی نیت بھی کریں۔ میں نے صرف ایک بات کہی ہے کہ جیسے مسجد میں آتے وقت سمجھتے ہو کہ سونا راضی ہوئے گا، وہ تو راضی کر چلے ہیں، وہ سامنے متھا وہ راضی کر لگے، ٹیکر لگے۔ میرے نبی یہ بتاتے ہیں کاروبار، زینی دارہ، مزدوری، بیوی بچے، ملازمت، کوئی دنیا کا کام، تم مسلمان ہو، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آج کے بعد بغیر نیت کے نہیں۔ سوچو بار بار، بھول جاؤ گے پھر سوچو، جب سوچنا شروع کرو گے تو اللہ طبیعت بنا دے گا، پھر پانی کا گھونٹ بھی بغیر نیت کے نہیں پیو گے۔ جو کام کرو گے پاکیزہ نیت سے کرو گے، اور حضور فرماتے انما الاعمال بالنیات، وہ پانی پینا بھی تمہاری عبادت بن جائے گا چونکہ تم نے نیت اچھی کی۔ تو بھائی یہ چیزیں ان مدارس اور مکاتب، ان مساجد میں سنائی جاتی ہیں، اس لیے اپنے بچے بچیاں خود سے میں اور آپ ان جگہوں کے ساتھ وابستہ کریں گے۔ پتہ نہیں کون سی بات میرے اور آپ کے دل میں اتر گئی تو وہ میرا اور آپ کا بیڑا پار کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا